نعیم مصطفیٰ میں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نعیم مصطفیٰ. 28 جولائی کو گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی کی لاشیں ملی کراچی سے. کہا گیا جی ان کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے. آپ کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں لڑکی کے بھائی نے اعتراف بھی کر لیا ہے. ایسا ہے انہوں نے اعتراف کر لیا ہے؟ جی بالکل یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے نا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا بہت سنگین نوعیت کا واقعہ، اور اس میں جس انداز سے جو کچھ ہوا وہ بھی کہا غیرت کے نام پہ. یہ اصل میں قبائلی رسوم و رواج ہیں جو بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں بالخصوص، اور پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے ان میں بالعموم جو ہے نا اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اب یہ جس گجرانوالے کی فیملی کو کراچی میں جو کچھ کیا گیا ہے، آپ نے ڈیٹیلز جو ابھی بتائی ہیں، یہ اس لیے حیران کن ہے کہ ہم تمام تر قانون سازی کے باوجود اس پہ قابو نہیں پا سکے. اور اس پہ قابو نہ پانے میں یہ پورا معاشرتی المیہ ہے. دیکھیں یہ کسی ایک شخص کا، ایک فرد کا، ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے اس میں انوالو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو 50 60 100 افراد کھڑے تھے بلوچستان میں، ان کی موجودگی میں ایک جرگے نے فیصلہ کیا اور اس جرگے نے جو ہے نا وہ فائر کر کے دونوں کو مار دیا، لڑکی لڑکے کو. اب اس کے بعد کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے واقعات، بالخصوص قبائلی علاقہ جات جو متصل ہیں، جو پاک افغان سرحد کے درمیان میں علاقے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے. اب سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا، تو واقعات منظر عام پہ آ رہے ہیں. وہ پہلے بھی رہے تھے لیکن اب جس تواتر سے ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ فوری طور پہ ویڈیو اس کی ڈال دیتے ہیں. اب یہ ویڈیو ڈالنے کا اثر بھی ہونا چاہیے، اس کا اثر کوئی نہیں. اثر کوئی، لیکن چلیں ہم تھوڑی سی ڈیٹیلز اس کی دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اعتراف کر لیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ساجد نے کچھ دن پہلے اسلام قبول کیا تھا. یہ ثنا کے خاندان کو نہیں پتا تھا، ناٹ دیٹ کہ نہیں کیا ہو تو پھر آپ مار دیں، مارنا تو بالکل نہیں چاہیے، لیکن جیسا کہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر غلط روایت، آپ نے خود ہی بتایا، لیکن کیا ان کو پتا تھا کہ وہ اسلام بھی قبول کر چکا ہے؟ دیکھیں یہ ایک کچھ عرصے سے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ ہمارے جو مسیحی برادر ہیں ان کے ہاں بھی یہ شکایات عام ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ ایک شکایت سامنے آئی ہے، اور یہ عدالتوں تک معاملات بھی گئے ہیں اور عدالتوں میں زیر سماعت اب بھی ہیں. یہ ایک اپنی جگہ ڈائلما ہے، مسائل ہیں، وجود میں آئے ہیں یا انکشاف ہو رہا ہے جو بھی ہے کہ جی یہ مذہب کی تبدیلی کا. اب اس کے شواہد جو ہیں نا کہ مذہب انہوں نے اسلام کہاں قبول کیا، نام ان کے جو ہیں اسلامی کیا رکھے گئے، جس نے کلمہ پڑھایا وہ خطیب، امام، پیش امام، مدرس جو بھی ہے وہ کون ہے، تو یہ فقیہ عالم جو ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں نا یٹ ٹو بی انٹروگیٹڈ. لیکن اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے، ہمارے ہاں انسانی جان لینا اتنا آسان ہو گیا ہے. دیکھیں نا جب آپ کے کراچی میں بوری بند لاشیں ملتی تھیں، خون انسان ارزاں تھا، تو اس وقت ہر شخص تنقید کرتا تھا کہ جی ہر روز یہ ایک معاملہ ہے، اور پھر ہم نے خون، بہتا ہوا خون جو ہے اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو ہر شخص جو ہے نا انگشت بدلنا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، پھر اعتراض بھی اٹھا رہا تھا. لیکن اب اس طرح کے واقعات پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. جو ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا فرض ہے، پورے معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کی بات پر آواز اٹھائیں. مذہب کسی کا ہو لیکن انسان کا قتل جو ہے نا وہ انسانیت کے نام، بالکل وہ انسانیت کا قتل ہے، اور آپ خود کیسے جج جوری بن سکتے ہیں. لیکن یہ جو 2 کیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ کو لگ رہا ہے سزا ہوگی؟ دیکھیں میں نے غیرت کے نام پہ قتل میں کوئی سزا نہیں دیکھی ابھی تک. کئی کیسز میرے سامنے ہیں پورے پاکستان کے. غیرت کے نام پہ قتل اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک ہی خاندان ہوتا ہے، وہ کمپاؤنڈیبل اوفینسز ہیں نا یہ سارے کے سارے. وہ راضی نامے کے تحت جو ہے وہ عدالت میں ایک جمع کراتے ہیں اسٹیمپ پیپر کہ ہماری رضامندی ہو گئی ہے. اب جس گھر کا ایک بچہ یا بچی چلے گئے تو اس کے اہل خانہ، اس کے جو بڑے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرا جو ہے وہ پھانسی چڑھ جائے. تو اس لیے یہ راضی نامے پہ ختم ہوتا ہے. ان کا جو منتج ہے نا
جو انجام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے صلح کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب غیرت کے نام پہ 2016 میں قتل قانون میں ترمیم کی گئی تھی اقرار جرم کہ جو غیرت اور ریپ کیسز میں ریاست مدعی ہوگی، اسی لیے ایگزیکٹلی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیونکہ فیملی کے لوگ تو ساتھ آبویسلی ان کے الگ پرائیورٹیز ہوتی ہیں۔ اب جب یہ نیا قانون ہے اس کے باوجود کیوں نہیں شرح بڑھ سکی؟ ابھی بھی جو شرح ہے غیرت کے نام پر کم از کم 400 مرد خواتین رپورٹڈ قتل کیا جاتا ہے، جن میں سے زیادہ تعداد خواتین کی ہے، لیکن ان کیسز میں جو سزا ہے وہ 1-2% وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے اتنی ہی ہے۔ 1-2% نہیں ہے، جس میں سگا بھائی، سگی بہن، سگے ماں باپ یہ انوالو نہ ہوں تو سزا جو ہے وہ نارملی نہیں ہوتی۔ جس میں قریبی عزیز و اقارب شامل ہوتے ہیں اس میں سزا نہیں ہو، اس لیے وجہ یہ ہے کہ صلح نہ ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اصل بات یہ جس قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس قانون سازی میں قتل تو جو بھی ہو وہ تو ورسز اسٹیٹ ہے، ریاست ہی اس کی مدعی بن جاتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ پروسیکیوٹ کرواتی ہے ریاست، لیکن اس میں سزا عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ قصاص موجود ہے، دیت موجود ہے، خون بہا موجود ہے۔ دیکھیں قانونی منہ شگافیاں جو ہے نا اس میں اتنے راستے ہم نے خود ہی چھوڑے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر بھی سزا نہیں ہونی چاہیے یا تعزیرات پاکستان ہو، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں سزا نہیں ہو پائے گی، اس لیے، اور سزا کیا، یہ بیل، یہ پوری جرح بھی نہیں مکمل ہونی، یہ تو ابھی قبر کی مٹی نہیں خشک ہونی ان دونوں کی، اور یہ معاملہ کمپاؤنڈیبل کہلا کے اور قابل راضی نامہ ہے تو ہو جائے گا ختم۔ ایک تو یہ دوسرا ایک اہم مسئلہ جو ہے اصغر کیس کو آپ فالو کریں، کوئی ہوئی ہے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس کیس میں؟ ہاں جی، حمیرہ اصغر کے کیس میں دیکھیں، اس میں یہ بات تو ایک یونیورسٹی کی ریسرچ لیب نے کہی کہ جی اس کے کوئی زہر خورانی نہیں ہے، اس میں قتل کے شواہد، خودکشی کے شواہد موجود نہیں ہیں۔ دیکھیں 10 ماہ بعد نہ کیمیائی اجزاء سامنے آتے ہیں، ایک بات، دوسری بات ہے کہ نہ ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی آ سکتی ہے پراپرلی، نہ اس کے اینٹی مارٹم آتے ہیں کوئی کسی قسم کے شواہد، اور نہ پوسٹ مارٹم آتے ہیں۔ تو اس میں ابھی تک تو معاشرتی المیہ پہلی بات تو یہ آیا کہ 10 ماہ تک وہ خاتون جو عالمگیر شہرت کی حامل تھی وہ وہاں گئی ہے، 10 ماہ تک کسی نے اس کو پوچھا نہیں، ہمسائے بھی بری و ذمہ ہو گئی، اپنے علی بائی انہوں نے پیش کر دی کہ ہم ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ جو بلڈنگ ہے، وہ کمپاؤنڈ جو ہے جس میں فلیٹس ہیں وہ سارے، اس کمپاؤنڈ کے چوکیداروں کا کوئی بیان نہیں اچھا آیا۔ لندن میں ایک کیس اسی طرز کا ہوا تھا، تو 7 سے 8 ہزار افراد جو پاسر بائی تھے 3-4 دن گزرتے رہے، ان کو روک کے انویسٹیگیٹ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا۔ ہم نے یہاں 8, 10, 12, 15 بندوں سے اگر رابطہ بھی پولیس نے کیا تو ظلم یہ ہے کہ کسی شخص کا کام، اس کی انکشاف انگیز گفتگو، اس کے سارے ڈیٹیلز جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آئیں۔ ایک ٹرینر جو اس کو فزیکلی ٹریننگ کرتا تھا اس کا بیان ہے، ایک جس وہ نیچے کے چوکیدار ہیں 2، ایک چھوڑ گیا تھا، ایک بعد میں آیا چوکیدار، اس کے بیانات ہیں۔ حمیرہ اصغر کے کیس میں بھلے آپ اسے خودکشی کہیں، بھلے آپ اسے قتل کہیں، اسے پرسار ہلاکت کہیں، ایک بات ظاہر ہے کہ ہم نے بشمول، میں بھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص بالعموم، پورا اہل باشعور قانون پسند شہری، اور بالخصوص حمیرہ کی انڈسٹری کے لوگ، حمیرہ کے گھر والے، حمیرہ کے گھر والوں نے آخری بات 7 ماہ پہلے 8 ماہ پہلے کی تھی اس سے، اس کی ہلاکت سے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں آیا۔ پھر یہ ہے کہ والدین نے لاش لینے سے انکار کیا شروع میں، بعد میں پولیس نے اس کو بڑی مشکل سے منایا، ان کے والد کو اور بھائی کو وہ لینے آئے لاش۔ پھر دیکھیں وہ گوشہ گمنامی میں چلی گئی، اتنی معروف خاتون کہ جی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 ماہ تک اس کے گھر کی بجلی کٹی ہے، وہ اوندے منہ جو ہے نا ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اسٹور میں۔ یہ بھی ساری کی ساری باتیں دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کچھ اس میں واضح نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔